قدم بوسی سر بر پا نہاندن، پاؤں سر پر رکھنا. ٹھیک ہے، قدم بوسی کیا ہے کہ پاؤں جو ہے وہ سر پر رکھنا، یہ قدم بوسی ہے. کہ ڈاکٹر صاحب پوری ویڈیو کے اندر انتہائی کنفیوز ہیں اور ذرہ برابر بھی انتہائی سطحی انداز سے انہوں نے تحقیق کر کے یہ گفتگو کی، اور میں حیران ہوا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اس قدر اس ویڈیو میں کنفیوز ہیں کہ کہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم قدم بوسی کو جائز قرار دے رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جناب کسی کے پاؤں پہ اگر آپ گر پڑیں گے اور آپ قدم چومیں گے تو یہ سجدہ ہوگا اور یہ ناجائز ہے. قدم بوسی تو ہم بھی جائز کر رہے ہیں، وہ سجدے سے منع کر رہا ہے کہ سجدے کی حیت کے ساتھ قدم بوسی یہ ناجائز. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. معزز ناظرین و سامعین، 26 نومبر جہلم سے واپسی پر میں نے اپنے استاد محترم کی قدم بوسی کی. اس ویڈیو کو لے کر میرے معاندین اور مرزا صاحب کے کچھ سٹوڈنٹس نے خوب شور مچایا کہ میں نے اپنے استاد گرامی کے آگے سجدہ کیا ہے. اسی رات کو میں نے جوابی ویڈیو جاری کی جس میں میں نے یہ وضاحت کر دی تھی کہ بھئی میں نے سجدہ نہیں کیا ہے بلکہ اپنے استاد گرامی کی قدم بوسی کی ہے. اور وہ ویڈیو میں دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ میں پہلے ان کے ایک پاؤں کو چوم رہا ہوں، پھر دوسرے کو، اور پھر میں ان کے زانو مبارکہ پر بوسہ دے رہا ہوں. اور میں سجدہ تعظیمی کو حرام سمجھتا ہوں، اور سجدہ بنیت عبادت اگر غیر اللہ کو کیا جائے تو میں اس کو کفر اور شرک سمجھتا ہوں. میرا یہ عمل بالکل درست تھا کیونکہ حدیث مبارکہ میں صحیح روایات میں یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور کے قدم مبارک چومے اور بارہا چومے، اور اجازت لے کر بھی اللہ کے نبی کے صحابہ نے قدموں کو چوما. تو اگر کسی بزرگ کے قدم چومنا ناجائز ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو کبھی بھی اپنے سامنے نہ ہونے دیتے. چاہیے تو یہ تھا کہ میری اس ویڈیو کے بعد مزید کوئی شور وویلا نہ ہوتا، لیکن بعض لوگوں نے پھر بھی تحکم کے طور پر میرے اس عمل کو سجدہ کہہ کر پھر انہوں نے ویڈیوز بنائی، اور بالخصوص مرزا محمد علی جیلمی صاحب نے تو حد کر دی، اور انہوں نے وہی جارحانہ انداز اور میرے اس عمل کو کہا کہ اس نے سجدہ کیا ہے، اور پھر ایسی جو روایات ہیں حرمت سجدہ تحیت پر ان کو جناب ترتیب وار بیان کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے جو سامعین تھے ان پر ایک رعب ڈالنے کے لیے کہ میں جب گفتگو کرتا ہوں تو اتنے میٹیریل اور مواد کے ساتھ کرتا ہوں، حالانکہ اس کی ہرگز ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ اہل سنت و جماعت کا کوئی بھی عالم سجدہ تعظیمی اور سجدہ عبادت غیر اللہ کے لیے اجازت نہیں دیتا ہے. تو جب اس پر سارے متفق ہیں تو پھر اتنا شور ڈالنے کی کیا ضرورت. بہرحال مرزا صاحب غالباً کسی اور درد کا مداوع کر رہے تھے، میں نے اس کا جواب مرزا صاحب کو دے دیا، اور اب دیکھتے ہیں مرزا صاحب اس پر کیا رپلائی کرتے ہیں. بہرحال اسی دوران ایک اہل حدیث عالم ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب کا ایک کلپ باسرہ نواز ہوا جس میں حافظ صاحب نے اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے رسالہ زبدۃ الزکیہ لتحریم سجود تحیہ، جو فتاوی رضویہ شریف کی 22ویں جلد کے اندر ایک رسالہ ہے جس میں اعلی حضرت نے قرآن مجید کی آیات اور 40 سے زائد احادیث اور 120 سے زائد فقہ کی عبارات اور دیگر ادلہ سے یہ ثابت کیا کہ سجدہ تحیت یعنی تعظیمی سجدہ غیر اللہ کے آگے کرنا یہ جائز نہیں ہے. حافظ زبیر صاحب نے اپنی ساری گفتگو فتاوی رضویہ شریف کی اسی جلد کے دیگر باقی جو فتاوی تھے ان کو سامنے رکھ کر کی، اور ان میں سے بعض عبارات کو نہ سمجھ سکنے کی بنا پر انہوں نے ان عبارتوں کو سامنے رکھ کر مجھے بھی یہ دعوت دی کہ میں اپنے اس عمل سے توبہ کروں اور میں آئندہ نہ کرنے کا اعلان کروں اور میں اپنے اس عمل سے رجوع کروں. کہ قدم بوسی میں اور سجدے میں کیا فرق ہے؟ ہم سے پوچھ رہے ہیں نا بہت سے بریلوی حضرات کہ جی آپ اس کو سجدہ کہہ رہے ہیں، یہ قدم بوسی ہے. تو یہ اعلیٰ حضرت نے قدم بوسی میں اور سجدے میں فرق کیا. ٹھیک ہے، اگر آپ اعلیٰ حضرت کے مسلک پہ ہیں تو اس کو فالو کریں، اور مفتی حنیف قریشی صاحب کو چاہیے کہ اعلانیہ جو ہے وہ رجوع ریکارڈ کروائیں اور اپنی اس غلطی کے اوپر معذرت کریں. ڈاکٹر محمد زبیر صاحب ہوں یا دیگر مسالک کے علماء، ویسے میری ایک طبیعت میں ہے کہ میں علماء کے لیے اچھا گمان کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کے چند کلپس میں نے دیکھے تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ چونکہ ڈاکٹر بھی ہیں اور ایک ڈاکٹر بہتر سمجھتا ہے کہ تحقیق کا انداز کیا ہونا چاہیے اور تحقیق و جستجو کس لیول تک ہونی چاہیے کہ جس کی بل بوتے اور بنا پر آپ کسی کے اوپر حلال حرام یا کفر ایمان کی بات کر سکیں. تو میرا یہی گمان تھا کہ ڈاکٹر صاحب محقق آدمی اور جو گفتگو کرتے ہیں پوری تحقیق کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب کا یہ کلپ جب میں نے دیکھا مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ ڈاکٹر صاحب پوری ویڈیو کے اندر
انتہائی کنفیوز ہیں اور ذرہ برابر بھی انتہائی سطحی انداز سے انہوں نے تحقیق کر کے یہ گفتگو کی، اور میں حیران ہوا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اس قدر اس ویڈیو میں کنفیوز ہیں کہ کہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم قدم بوسی کو جائز قرار دے رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جناب کسی کے پاؤں پہ اگر آپ گر پڑیں گے اور آپ قدم چومیں گے تو یہ سجدہ ہوگا اور یہ ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قدم بوسی دو قسم کی ہے، ایک قدم بوسی سجدے کی حیت والی ہے، تو اس میں چونکہ سجدہ ہو گیا، کیونکہ سجدہ اسی کا نام ہے، سجدہ اسی کا نام ہے، اس حیت کے اختیار کرنے کا نام ہے، اس میں سجدہ ہو گیا، اب ان کی نیت کیا تھی کیا نہیں تھی یہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک آدمی عالم کے قدموں میں گر کے جو ہے اس کے پاؤں چوم رہا ہے تو ہم اس کو منع کریں گے کہ یہ سجدہ کر رہے ہو تم، ظاہری صورت سجدے کی۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ اصل میں اس بارے میں جتنی بھی روایتیں وہ ضعیف ہیں، ضعیف یا منکر روایتیں قدم بوسی کی، لیکن چلیں بہرحال یہ کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کہ قدم بوسی سر بر پا ہاندن، پاؤں سر پر رکھنا، قدم بوسی کیا ہے کہ پاؤں جو ہے وہ سر پر رکھنا، یہ قدم بوسی ہے۔ کسی کا پاؤں جو ہے وہ آپ نے اٹھایا ہے، جیسے ہم نے کہا کہ بچے کا پاؤں اٹھا کے ماں نے اپنے ہونٹوں پہ لگا لیا، یہ قدم بوسی ہے۔ اور ان کی اس پوری گفتگو سے جو میں سمجھاؤں وہ یہی ہے کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایسی قدم بوسی تو جائز ہے کہ جس طرح ماں اپنے بچے کے پاؤں کو اٹھا کر وہ چوم لیتی ہے، اس طرح سے تو جائز ہے، لیکن اگر کہیں جھکنا لازم آئے قدم بوسی میں اور یا ہیئت سجدہ بظاہر نظر آئے تو اس طرح سے قدم بوسی یہ جو نا درست نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے حیران کن انداز سے جو قدم بوسی کی تعریف کی ہے، میں تو حیران ہوا ہوں، وہ شاید تاریخ میں پہلے انسان ہوں گے جنہوں نے یہ قدم بوسی کی تعریف کی ہے کہ قدموں کو سر پہ رکھنا اور چومنا یہ قدم بوسی ہوتی ہے۔ کہ قدم بوسی سر بر پا نہاندن، پاؤں سر پر رکھنا، ٹھیک ہے، قدم بوسی کیا ہے کہ پاؤں جو ہے وہ سر پر رکھنا، یہ قدم بوسی ہے۔ کسی کا پاؤں جو ہے وہ آپ نے اٹھایا ہے، جیسے ہم نے کہا کہ بچے کا پاؤں اٹھا کے ماں نے اپنے ہونٹوں پہ لگا لیا، یہ قدم بوسی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ڈاکٹر صاحب تحقیق کا حق ادا کرتے اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اسی فتاوی رضویہ شریف کی 22ویں جلد کو اچھی طرح سے وہ پڑھ لیتے، یا اسی جو رسالہ ہے یا زبدۃ الزکیہ اس کو بھی پورے گہرے انداز سے پڑھ لیتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کی یہ کنفیوژن دور ہو جاتی ہے اور ہرگز وہ اس طرح کی کنفیوژن والی باتیں نہ کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جو سمجھاؤں کہ ڈاکٹر صاحب انحناء کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہے اس کو سمجھنے سے آ رہی ہیں، اور ڈاکٹر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ہر قسم کے جھکنے کی ممانعت ہے غیر اللہ کے آگے، جس طرح سے کہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2728 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ، اور ابن ماجہ نے بھی اس کو روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ رجل منا یلقا اخاہ و صدیقہ اینحنی لہ قال لا، یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی شخص اپنے دوست یا بھائی سے ملتا ہے تو کیا اس کے آگے جھک جایا کرے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں۔ اور بھی اس طرح کی ممانعت کی روایات موجود ہیں کہ جن میں غیر اللہ کے آگے جھکنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ تو ڈاکٹر صاحب کی کنفیوژن یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کبھی آپ کسی بزرگ کے پاؤں پر گریں گے تو یہ جھکنا لازم آئے گا اور غیر اللہ کے آگے تو جھکنا منع ہے۔ تو کاش کہ وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے اسی فتاوی رضویہ شریف کی مختلف مقامات سے عبارتیں پڑھ لیتے تو ان کو یہ کنفیوژن نہ ہوتی۔ بنیادی وجہ یہ ہے معزز ناظرین کہ یہ جو انحناء ہے یہ انحناء دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک انحناء بطور بنیت تعظیم، یعنی جس میں ادب اور تعظیم مقصود ہو اور کسی کے آگے رکوع تک اس طرح نیچے جھک جایا جائے تو یہ منع اور ناجائز ہے۔ دوسرا یہ کہ تعظیم مقصود نہ ہو بلکہ کسی اور کام کے لیے، کسی اور کام کا ذریعہ ہو وہ جھکنا، یعنی کام آپ اور کرنا چاہتے ہیں لیکن اس میں آپ کا یہ انحناء آ رہا ہے تو ایسا انحناء یہ جائز اور درست ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی آپ ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ اسی حوالے سے، یعنی انحناء کے حوالے سے، کہ مگر محل ممانعت یہی ہے کہ نفس انحناء سے مقصود اصلی غرض تعظیم ہو، اور اگر مقصود کوئی اور فعل ہے اور انحناء فعل مقصود نہیں بلکہ اس فعل کا محض وسیلہ و ذریعہ ہے تو ہرگز ممانعت نہیں۔ یہ فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ نمبر 370 ہے۔ اور آگے وہ اس کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے کسی عالم دین کے پاؤں کے جرابیں پہنا دینا، اس کے آگے جوتے سیدھے کر دینا، اس کے آگے کرسی رکھ دینا، یا سواری اس کے آگے لے آنا، یا کسی اور کام کے لیے آپ کسی کے آگے جھک جاتے ہیں
تو اس جھکنے کی ممانعت شریعت میں نہیں ہے۔ پھر آپ آگے لکھتے ہیں کہ یہ سب افعال تو تعظیم ہے، یعنی کسی کے لیے آپ کرسی سیدھی کر رہے ہیں، اس کے پاؤں دھو رہے ہیں، یا اس کے وضو کروا رہے ہیں جھک کے اس کو، یا اس کے آگے جوتے سیدھے کر رہے ہیں، یہ ہے تو ادب اور تعظیم کا ہے۔ لیکن چونکہ یہ کام بجائی تب لایا جا سکتا ہے کہ اس میں جھکنا آئے، تو فرماتے ہیں کہ اس طرح کا انحناء زنہار ممنوع نہیں کہ مقصود ان افعال سے تعظیم ہے نہ کہ جھکنے سے، یعنی یہاں ہمارا اصل مقصد وہ کام کرنا ہے، لہٰذا اس جھکنے کی ممانعت نہیں ہے۔ اور سب سے اظہر و اظہر وہ حدیثیں ہیں جن میں صحابہ کرام کو حضور پرنور کے قدم مبارک چومنا، یعنی سب سے واضح بات تو وہ ہے کہ ہمارے پاس ایسی بے شمار روایات ہیں، میں ان کو پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کر چکا ہوں، جیسے ترمذی شریف کے اندر موجود ہے روایت کہ یہودی آئے اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، نبی علیہ السلام کے قدم چومے۔ پھر اسی طرح حضرت زار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت واضح بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت، اور اسی طرح الادب المفرد کی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ آئے، اور بالخصوص وفد عبد القیس والی روایت کہ صحابہ آئے اور اپنی سواریوں سے اترے اور دوڑ پڑے حضور کی طرف، اور حضور کے قدموں پر گر کر حضور کے قدموں پر بوسے دینے شروع کیے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت لکھتے ہیں کہ یہ جو احادیث ہیں تو ظاہر ہے کہ پاؤں چومنے کے لیے تو زمین تک جھکنا ہوگا، مگر سید عالم نے جائز رکھا کہ مقصود بوسہ قدم سے تعظیم ہے نہ کہ نفس انحناء، یعنی یہ جو صورت ہے کہ جس میں بندہ کسی کے قدموں پر گر کر بوسہ دیتا ہے، تو اس میں بھی جھکنا تو لازم آتا ہے، لیکن یہ جھکنا منع نہیں ہے، کیونکہ اس سے مقصود وہ تعظیم کے لیے جھکنا نہیں، بلکہ اس سے مقصود قدموں پر گر کر قدم چومنا ہے محبت اور ادب کے ساتھ، لہٰذا اس عمل سے منع نہیں کیا جائے گا، یعنی اس انحناء سے روکا نہیں جائے گا، کیونکہ اگر اس طرح کا عمل ناجائز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے صحابہ کو اپنے قدموں پہ گر کر چومنے کی اجازت کیسے دیتے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک اسی مسئلے کو جلد 22 صفحہ 550 پر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں قدم بوسی سنت سے ثابت ہے، اور اس میں احادیث کثیرہ وارد، انحناء یعنی جھکنا دو قسم ہے، مقصود و وسیلہ، اگر خود نفس انحناء سے تعظیم مقصود نہیں بلکہ دوسرے فعل سے جس کا یہ ذریعہ ہے، تو اس صورت میں اس کا حکم اس فعل کا حکم ہوگا۔ قدم بوسی جائز بلکہ مسنون ہے تو اس کے لیے جھکنا بھی مباح بلکہ سنت ہے۔ ڈاکٹر زبیر صاحب نے پورا زور اس بات پر لگایا کہ اعلیٰ حضرت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کسی کے قدموں پر جھک کر بوسے بھی نہیں دے سکتے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ ڈاکٹر زبیر صاحب کی سمجھ کی کوتاہی ہے، ان کی تحقیق کی کمزوری ہے۔ اعلیٰ حضرت تو واضح طور پر لکھ چکے ہیں کہ اس طرح کا جھکنا کہ جس میں بندہ چومنے کے لیے قدموں پر بوسے دینا چاہے، تو ایسا جھکنا بالکل جائز بلکہ مسنون ہے، اور لکھتے ہیں کہ غیر خدا کو سجدہ تحیت حرام ہے، اس کے لیے جھکنا بھی حرام، یعنی غیر اللہ کے آگے تعظیم کا سجدہ بھی حرام ہے، لہذا اس کی غرض سے جھکنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ دوسری قسم کے نفس انحناء سے تعظیم مقصود ہو کہ اگر رکوع تک ہے تو ناجائز و گناہ، اور اس سے کم ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ڈاکٹر زبیر صاحب آپ خود فیصلہ کریں کہ جو آپ نے ویڈیو میں اعلیٰ حضرت کو سامنے رکھ کر آپ نے ان کی تعلیمات یہ بیان کرنا چاہیے کہ کہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ جھک کر کسی کے پاؤں کو بوسے نہیں دے سکتے، تو یہ آپ کی کوتاہی ہے، یہ آپ کی جو ہے نا وہ سمجھ میں کمزوری ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی اسی ویڈیو میں ایک بڑا عجیب رنگ دکھایا ہے، اور میں بڑا حیران ہوا ہوں کہ آپ کی تحقیق کا کیا عالم ہے، کاش کہ آپ اس تحقیق کو پیش کرنے سے پہلے کچھ کے آگے پیچھے 2 صفحے پڑھ لیتے تو مجھے کم از کم آپ حیرانگی میں نہ ڈالتے۔ ڈاکٹر صاحب نے مفتی کفایت اللہ صاحب کے ایک فتوے کی عبارت پڑھ کے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ یہ بات قابل لحاظ ہے کہ بہت سے عوام بہیلہ پابوسی پیروں کو سجدہ کرنے لگتے ہیں اور سجدے کی تعویل میں پابوسی کے جواز کو ہیلہ بنا لیتے ہیں۔ یہ عبارت پڑھ کے ڈاکٹر صاحب نے پھر مجھے خصوصی طور پر مخاطب کیا کہ جناب مفتی صاحب آپ نے بھی اسی ہیلے سے جو نا اپنے بزرگوں کے قدم چومیں، لہذا آپ اس سے توبہ کریں۔ فتاوی رضویہ کے اندر ہی کچھ اور مفتیان حضرات جو کہ بریلوی اسکول آف تھاٹ کے ہیں، جیسے یہ مفتی کفایت اللہ صاحب، ان کی بھی فتاوی آ جاتے ہیں، پھر اعلیٰ حضرت اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی تصدیق یعنی مہر تصدیق جو ہے اس کے اوپر ثبت کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے صحیح فتویٰ دیا۔ کہ قدم بوسی میں اور سجدے میں کیا فرق ہے؟ ہم سے پوچھ رہے ہیں نا بہت سے بریلوی حضرات کہ جی آپ اس کو سجدہ کہہ رہے ہیں، یہ قدم بوسی ہے، تو یہ اعلیٰ حضرت نے قدم بوسی میں اور سجدے میں فرق کیا، ٹھیک ہے۔
اگر آپ اعلیٰ حضرت کے مسلک پہ ہیں تو اس کو فالو کریں، اور مفتی حنیف قریشی صاحب کو چاہیے کہ اعلانیہ جو ہے وہ رجوع ریکارڈ کروائیں اور اپنی اس غلطی کے اوپر معذرت کریں۔ مجھے شدید مایوسی ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی تحقیق پر، حالانکہ آپ اگر اسی جگہ پہ اب دوبارہ جا کر دیکھیں تو بنیادی طور پر مدرسہ نعمانیہ دہلی سے ایک سوال ہوا تھا کہ ایک زید نامی شخص ہے جو والدین اور اس اساتذہ اور علماء کے ہاتھ پاؤں چومنے کو حرام کہتا ہے۔ اس کا جواب مولانا عماد الدین صاحب سنبھلی مدرس مدرسہ نعمانیہ نے دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بالاتفاق درست ہے اور زید کا قول باطل ہے۔ اور آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ یہ جو مفتی کفایت اللہ صاحب ہیں تو یہ بریلوی اسکول آف تھاٹ سے ان کا تعلق ہے، حالانکہ یہ دیوبندی اسکول آف تھاٹ کے آدمی ہیں، اور وہ جو فتویٰ مولانا عماد الدین صاحب سنبھلی نے مدرس ہیں جو مدرسہ نعمانیہ کے، جو انہوں نے لکھا تھا، تو انہوں نے اس کی تصدیقات جو ہے نا وہ چاہییں، اور وہ تصدیقات میں سے ایک تصدیق مفتی کفایت اللہ صاحب دیوبندی نے بھی کی، اور یہ انہوں نے اپنی عبارت یہ لکھی۔ حالانکہ ڈاکٹر صاحب آپ نے اس عبارت کو فتاوی رضویہ شریف کی طرف منسوب کر کے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کر کے مجھے آپ نے ٹونٹ کیا، حالانکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اسی پھر یہ تصدیق اعلیٰ حضرت کے پاس پھر وہی کویسچن اور انہی تصدیقات کے ساتھ پھر اعلیٰ حضرت کے پاس جب یہ فتویٰ آیا تو آپ نے اس کا جو جواب دیا اس میں بڑا واضح طور پر آپ کے موقف کا رد ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس میں انکار کی شک تو وہی نکالتے ہیں جو تعظیم محبوبان و مقبولان خدا کے منکر ہیں۔ قدم بوسی کو سجدے سے کیا تعلق؟ قدم بوسی سر بر پا نہادن اور سجدہ پیشانی بر زمین نہادن ہے، مسلمانوں پر بدگمانی حرام ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آپ نے یا تو جان بوجھ کر یا پھر آپ کا شاید فارسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ نے ترجمہ کیا ہے کہ قدم بوسی سر بر پا نہادن کا مطلب ہے کہ پاؤں کو سر پہ رکھنا، کہ قدم بوسی سر بر پا نہادن، پاؤں سر پر رکھنا، ٹھیک ہے۔ قدم بوسی کیا ہے کہ پاؤں جو ہے وہ سر پر رکھنا۔ اور ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ یہ کسی چھوٹے سے پہلے سال کے بچے سے بھی اس کا ترجمہ کروا لیں تو ترجمہ کرے گا کہ سر بر پا نہادن، سر کو پاؤں پر رکھنا، یہ قدم بوسی ہے۔ اور سجدہ کیا ہے؟ پیشانی بر زمین نہادن، کہ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دینا، یہ سجدہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے تو مجھے یہ کہا کہ میں اپنے قول سے رجوع کروں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو آپ نے یہ الزام لگایا ہے اعلیٰ حضرت پر تو کم از کم آپ رجوع کریں اور آپ اپنا علمی قد کاٹ دکھائیں اور اقرار کریں کہ آپ سے تحقیق میں کمزوری ہوئی ہے، اور مسئلہ وہ نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، بلکہ مسئلہ اعلیٰ حضرت نے جو بیان کیا ہے، یہ جو علماء اہل سنت نے بیان کیا ہے، یہ دیگر ائمہ نے، وہ وہی ہے کہ قدم بوسی کے لیے اگر جھک کر پاؤں پر اپنے لب رکھ دیے جائیں تو یہ بالکل جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی آپ ایک اور مقام پر لکھتے ہیں کہ علماء دین اور مشائخ صالحین کی دست بوسی و قدم بوسی سنت ہے، یعنی ایک شخص قدم بوسی کو سنت قرار دے رہا ہے اور آپ اسی کے فتاویٰ کی عبارات کو آگے پیچھے کر کے اس کے ذمہ لگا رہے ہیں کہ جناب وہ قدم بوسی کے لیے جھکنے سے منع کر رہے ہیں۔ ایک اور مقام پر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں 475 پیج ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا چومنا، علماء کے ہاتھ اور پاؤں کا چومنا اور خبز کو چومنا، اس کے مستحسن ہونے پر تو علماء کی نصیں موجود ہیں۔ ایک اور مقام پر اعلیٰ حضرت عینی شرح بخاری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ شریف مقامات کو چومنا بشرطے کہ تبرک کے ارادے سے، اور اس طرح نیک لوگوں کے ہاتھ پاؤں چومنا اچھا اور قابل تعریف کام ہے بشرطے کہ اچھے ارادے اور نیت سے ہو۔ سب جو آپ نے اپنی گفتگو میں یہ بھی کہا ہے کہ قدم بوسی کے حوالے سے جو روایات ہیں وہ ساری ضعیف ہیں، چلیں وہ آپ کے نزدیک ضعیف ہوں گی، لیکن میں عرض کرتا چلوں کہ ائمہ محدثین کے اصول پر وہ روایات بالکل ٹھیک ہیں، جس طرح سے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ جو یہودیوں کے قدم چومنے والی روایت ہے اس کو حسن صحیح کہا ہے، اور امام ابن حجر عسقلانی نے حضرت زارے والی روایت کی سند کو جید قرار دیا ہے، اور اسی طرح شعیب الارنووت نے اس کو حسن کہا ہے۔ حضرت عباس اور مولا علی والی جو روایت سیر اعلام النبلاء کے اندر موجود ہے، حافظ ذہبی نے اس کو حسن قرار دی ہے، اور المستدرک علی الصحیحین کے اندر بھی یہ روایت ہے کہ
ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے ایک ایسا کام دکھا دیں، چیز دکھا دیں کہ تاکہ میرا یقین اور بھی بڑھ جائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ادعو تلک الشجرہ، فلاں جا اور اس درخت کو بلا کر لا۔ وہ گیا اور اس نے جب درخت کو بلایا، درخت بارگاہ رسالت میں آیا، اس نے حضور پر سلام بھیجا اور حضور نے پھر اسے کہا کہ ارجعی، چلا جا۔ وہ واپس چلا گیا۔ تو پھر یہ جو شخص تھا اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں قدم چوموں۔ کہ وہ الفاظ یہاں نہیں ہو دیگر روایات میں، لیکن یہاں اتنے الفاظ ہیں کہ ثم اذن له فقبلوا راسه ورجليه، اللہ کے رسول نے اس کو اجازت دی تو اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین طیبین کو بھی بوسہ دیا اور حضور کے سر انور پر بھی بوسہ دیا۔ بہرحال میں ویڈیو کے آخر میں اپنے فائنلی جو چیز عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلک اہل سنت و جماعت میں سلفاً خلفاً تمام بزرگان دین اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کسی بزرگ کے ماں باپ کے قدم چومے گئے تو یہ عمل بالکل درست ہے، اور یہ عقل کا بھی تقاضا ہے کہ کوئی کسی کے پاؤں والدین کے یا بزرگوں کے وہ ایسے نہیں چومتا کہ جناب اسے کہے کہ ذرا ٹنگا چکو اور میرے منہ نہ لاؤ۔ اور خود صحابہ کرام علیہم رضوان، بھئی ایک سیدھی سی بات ہے، جب احادیث مبارکہ میں موجود ہے اور ڈاکٹر صاحب مان بھی چکے ہیں کہ وہ قدم بوسی کو جائز سمجھتے ہیں۔ قدم بوسی تو ہم بھی جائز کر رہے ہیں، وہ سجدے سے منع کر رہا ہے کہ سجدے کی حیت کے ساتھ قدم بوسی یہ ناجائز، کہ ایک ہے قدم بوسی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جب آپ قدم بوسی کو جائز سمجھتے ہیں تو پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کے عمل اس پر موجود ہے۔ تو اگر ایسا ہوتا کہ رسول اللہ اپنے پاؤں اٹھا کر صحابہ کرام کے منہ سے لگاتے تو ایسی کوئی روایت ہوتی، پھر تو ہم آپ کی بات پر عمل کرتے کہ بھائی نیچے جھک کر پاؤں نہیں چومنے، لیکن ایسی کوئی بھی روایت نہیں ہے۔ یقیناً نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ نے عرض کیا ہو کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم آپ کے پاؤں چومیں، تو حضور نے کہا ہو کہ رک جاؤ، مجھے ذرا بیٹھنے دو کہ میں اپنے پاؤں تمہارے منہ کے ساتھ لگاؤں، یا تم نیچے ہو جاؤ، میں کسی اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو کر تمہارے منہ کے ساتھ اپنے پاؤں لگاتا ہوں۔ ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ یقیناً صحابہ کرام جب انہوں نے بوسہ دیا تو وہ بوسہ قدموں پہ گر کے ہی تھا، اور میرا وہ جو عمل ہے وہ بالکل شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ میں نے کوئی غیر شرعی حرکت نہیں کی، مجھے کوئی اس پر ندامت نہیں ہے کہ بھئی میں نے بزرگوں کے قدم چومے، آئندہ بھی چوموں گا، مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔